السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ فون پر موجود تھے اور انہوں نے ایک بہت زبردست ہماری تعریف کی, بڑا اچھا لگا. تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں خدا کی ذات کے لیے ہیں, لیکن ہم اگر اس ساری انفارمیشن, اس نالج کے لیے ایک چینل کا کردار ادا کریں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی اس کے اندر ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے بات کی زندہ ہستی کی, ہم جیسے آپ کر رہے تو ہم نے وہ زندہ روح جو ایک لیونگ سٹریم ہے, ہم اس میں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جیسا ان کے سوال کا کیا آپ جواب دیں گے؟ میرے خیال سے تو جو میری پرسنل اوپینین ہے, جیسا کہ ہر شو سے پہلے ایک آتا ہے کہ یہ جو شو ہے یہ میزبانوں کی آراء پر مبنی ہے, تو میری تو رائے یہی ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہونی چاہیے, بینیولنٹ ڈکٹیٹرز ایز آئی وڈ ریئلی. علی, اس کو کانسیپچولی کلیئر کر لیں. دیکھیے, پاکستان کے اندر ہمارے ہاں تین بڑے بڑے آرڈرز ہیں, سسٹمز ہیں جن کو ریپلیس کرنا ہے. یہ ریفارم نہیں ہو سکتے, ریپلیس ہوں گے. بہت سی چیزیں جن کو ریفارم کیا جا سکتا ہے, مثلا وابڈا ہے, ریلویز ہے, پی آئی اے ہے, اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا دماغ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اسی سسٹم فریم ورک کے اندر. ٹھیک, دے کین اسٹارٹ ڈیلیورنگ, پرفارم اچھے کر سکتے ہیں. آرم فورسز کا ادارہ ہے, ہماری ریلویز ہے, جیسے ہم نے کہا, اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے ریلویز میں اور پی آئی اے میں. ان کو صرف ان کی مینجمنٹ ٹھیک کرنی. ٹھیک ہے, بٹ دیر آر سرٹن سسٹمز وچ آر کمپلیٹلی کنٹراڈکٹری, ان ہیومن, ان اسلامک, ان نیچرل, اور ہمارے اپنے مزاج اور اقدار کے ساتھ یہ نہیں چلتے. یہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں. اور جب انہوں نے بات کی کہ یہ سسٹم انگلینڈ میں ہی چل سکتا ہے, ان کے ملک, اپنے ملک میں بھی انہوں نے یہ نہیں چلائے ہوئے, وہاں نہیں چلتا. وہاں انہوں نے آزاد قوموں والے لا اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے رکھے ہوئے. غلام والے قوم انہوں نے لا ہمارے لیے رکھے. ایک ہمارا سیاسی نظام ہے, جو پولیٹیکل آرڈر ہمارے پاس ہے, اس سے زیادہ ناپاک اور پلیت پولیٹیکل سسٹم ہو ہی کوئی نہیں سکتا. کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی کرپٹ, یو ہیو ٹو بی رچ, یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ٹو سم کرپٹ. اور پھر کسی سیاسی جماعت میں حصہ بننے کے بعد آپ پیسے دے کے, رشوتیں دے کے, برادری اور ذاتوں کے اوپر اور قومیت کے اوپر اور لسانیت کے اوپر, سینٹ کی سیٹیں 15-15 کروڑوں میں بکتی ہیں. وی نو دس. اس دفعہ بکی ہیں 15-15 کروڑ روپے. آپ اس نظام میں پھر اوپر اٹھتے ہیں, اس نظام سے کسی خیر کی توقع, جہاں پہ انگوٹھا چھاپ جاہل نیشنل اسمبلیز میں پہنچ کے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, وہ لوگ پھر بڑے بڑے منسٹرز بن جاتے ہیں. اس نظام سے, اس سیاسی نظام سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں, جہاں 250 سیاسی جماعتیں ہوں اور ہر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہی ہو, کوئی لسانیت پہ, کوئی قومیت پہ. انگریزوں نے بھی جب اپنے ملک میں نظام بنایا, آپ برٹش لا پولیٹیکل پروسیس کو دیکھیے تو 2 سیاسی جماعتیں رکھی انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. بالکل, وہ اپنے فلیکسیبل رکھا ہے انہوں نے, اتنا ڈائنامک رکھا ہے اپنے آپ کو کہ زمانے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیزی سے ایڈجسٹ کر لیتے. اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی لاز اتنے سخت رکھے ہیں کہ وہاں پہ کھلم کھلا کرپشن کر کے آپ پھر الیکٹ نہیں ہو سکتے, سامنے نہیں آ سکتے. لیکن کرپشن وہاں پہ بھی ہے سر, بہت کرپشن ہے, لیکن کرپشن چھپا کے ہوتی ہے. اگر پبلک میں پکڑی جائے تو پھر کوئی نہ کوئی. وہاں کے سسٹم تو بڑے سمپل ہے نا سر. جو ٹوری ہے یا لیبر ہے, they are exactly the same. They are exactly similar, democratic اور liberals. وہ ایک سرکس انہوں نے رکھا ہوا ہے, ساتھ بادشاہت کو بھی رکھا ہوا ہے, ساتھ ڈیموکریسی کا ڈرامہ بھی ہے. کنٹرول وہی ان کو راک فیلرز اینڈ راس چائلڈز اور وہی سارے سسٹم ان کو دونوں طرف سے کنٹرول کر رہے ہیں. وی نو دس. Those who control the media and the Peter Murdochs and the systems and whatever media controls they have. یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے. اب مجھے بتاؤ کون سا شریف آدمی کہے گا کہ ان پولیٹیکل لاز کو انہی سسٹمز میں رہ کے پاکستان عروج حاصل کر سکتا ہے؟ ربش, can't be done. Second system that needs to be replaced, completely replaced, is the economic model. یہ سود اور ربا کا نظام, یہ جو بینکنگ, جس میں تو صاف صاف اللہ رسول سے جنگ ہے. How can you follow this system and continue this system جو کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے, فالس پیپر کرنسی کے ذریعے, فالس کریڈٹ کے ذریعے, جھوٹ بول کے, فورن ایکسچینج فلکچویشن کو کنٹرول کر کے, ٹیکسز لگا کر پورے ملک کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سسٹم سے ملک خوشحال ہو جائے گا, جو سسٹم انٹرنسکلی ڈیزائن کیا گیا ہے ملکوں کو غریب کر کے, لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے, انہیں قلاش کرنے کے لیے, اس لیے کیا گیا کہ سارے ملک 17 کروڑ کے غلام بن کے صرف یہودیوں کو سود ادا کریں. Again, the system needs to be replaced. Islamic economic models have to be brought, جس میں سود اور ربا کا نظام نہ ہو, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول ہو, جس کے اندر ٹیکسز کوئی نہ ہو. انکم ٹیکس فری انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل. بالکل, there is no income tax. انکم ٹیکس تو ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, ایک ویسے ہی حرام ٹیکس ہے بالکل, اور پوری دنیا میں. اور تیسرا سسٹم which needs complete replacement is the system of justice, عدل کا نظام جو اس ملک میں, کیونکہ اس وقت عدل تو ہے ہی نہیں ملک میں. یہاں اس ملک میں کون ایک اچھا, 2 اچھے جج بھی آ جائیں تو ہیں تو وہ سسٹم کے اندر ہی.
سیشن کورٹ سے ٹرائل شروع ہوتا ہے, سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے 25 سال گزر جاتے ہیں, اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, نہ سسٹم کفالت کرتا ہے, نہ دھیان کرتا ہے, نہ انصاف کرتا ہے, اور 14 سال 18 سال کے بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں بے گناہ ثابت ہو کے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل. اور جو گناہگار اور ظالم اور طاقتور ہیں وہ کبھی جاتے نہیں, اور کبھی نہیں جاتے, اور ہم جو بدترین بدکار طاقتور ترین لوگ اس ملک میں, ان کو پھر حکمران بناتے ہیں, وزارتیں دیتے ہیں, we give them the powerful position and authority, رشوت لینے پہ پکڑے جاتے ہیں, رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں. سو وین یہ مجھے 3 سسٹم جو ہیں, جو جوڈیشل سسٹم ہے, اکنامک اور پولیٹیکل, اس کو کس طرح آپ ریپلیس کریں گے؟ اب ناؤ از اٹ پاسبل, دیر کین بی اے پاسبلٹی فار ایگزامپل کہ مہاتیر جیسا کوئی شخص لیڈر آپ کے پاس آ جائے ان ٹائمز آف کرائسس, جس نے مہاتیر نے 20-30 سال رکھ کے پورا سسٹم صاف کر دیا ملیشیا کا, اپنے آرگنائز کر کے اپنے طور پہ لا کے ملیشین قوم کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. وہ ربر بیچا کرتے تھے, اب دنیا کی انڈسٹریل پاور ہے, اور پورے سسٹم میں جسٹس ہے, اینڈ پیپل آر سیٹسفائیڈ ایٹ لیسٹ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ. مگر وہ اسلامک سسٹم نہیں قائم کر سکا, اس نے بھی کم از کم ایک ماڈرن اسٹیٹ صرف بنائی, اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چائنا کی طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیں, کہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے چائنا کے اندر, دنیا چائنا کی مثال دے رہی ہے, ایک ایمرجنگ سپر پاور جائنٹ ہے, پوری دنیا وہاں بھاگ رہی ہے, وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی برٹش لاز نہیں ہے, اور اس کو ایز اے ماڈل سوسائٹی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایونچولی جو ٹوٹلیٹیرین کنٹرول ہے, اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس وچ از ہیپننگ, اور وہ کنٹرول ایک گروپ آف پیپل کا ہے, بالکل پارٹی ہے, ایک فرد نہیں. آپ اگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر, اور ایک طرف سعودی عرب اور گلف کا اسٹیٹس ہے, وہاں پہ سنگل مین بادشاہ آتا ہے, جو بادشاہ کہتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے, وہی سارا سلسلہ چلتا ہے, وہ ایک نظام وہاں پہ چل رہا ہے. ایران میں اپنی کنٹرول ڈیموکریسی ہے, اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ چند لوگوں کو سلیکٹ کر کے آئسولیٹ کر کے کہتے ہیں یہ قوم میں سے کنہیں کو سلیکٹ کر لو. اور ایک ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو کہ ان کے ملک کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم نہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے, نہ ہمارے تہذیب ثقافت اور کلچر کے مطابق ساتھ چلتی ہے وہ. تو پھر ہم کون سا پولیٹیکل ماڈل اڈاپٹ کریں؟ ہمارے پاس اپنا پولیٹیکل ماڈل, جو کہ یا خلافت کہیے اس کو آپ, یا اسلامک سلطان کا اتھارٹی کہیے, امیر المومنین کہیے, امیر کہیے اس کو, اگر آپ چائنا کے ماڈل پر بھی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا لیں ود اے سرٹن گروپ آف پیپل, چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو یا ہائبرڈ ہو, اس میں انٹلیکچوئلز ہوں, دانشور ہوں, مقصد اور مقصود ایک ہو ان کا کہ ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے, اس کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا اکنامک سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کے پورے نظام کو عدل, انصاف, سکون دینا ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ چیزیں کوئی بھی سسٹم امپلیمنٹ کرتا ہے, چاہے وہ ایک بادشاہ امپلیمنٹ کرے, چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کرے, چاہے اس کو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کرے, پرسنلی اسپیکنگ اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو می, کیونکہ اسلام اتنا ڈائنامک ہے کہ ہر قسم کے پولیٹیکل ماڈل کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز دا ریزلٹ از واٹ اسلام وانٹس. اگر بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی, انسانیت کی فلاح و بہبود, اللہ کے دین کا نفاذ, شریعت کا نفاذ, نظام عدل, نظام انصاف, لوگوں کو سکون و اطمینان نصیب ہو, یہ کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم دے, چاہے چائنیز ماڈل ہو یا سعودی ماڈل ہو یا ایرانی ماڈل ہو, آئی ایم ناٹ بادرڈ. آئی وانٹ دا سسٹم ٹو بی امپلیمنٹڈ جو عدل دے, انصاف دے, جسٹس دے عام انسان کو. ویری ویل سیڈ جی, دس از وٹ مائی آنسر وڈ ہیو بین ٹو. جو ڈکٹیٹرشپ کی میں نے بات کی وہ ایگزیکٹلی اٹ گیئرز ٹو دیٹ فیکٹ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.